نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں اور خواتین اسلام، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے اور ہم سب کے لیے بہت ہی فکر مند بنانے والی رات ہے، جس رات میں انسانوں کی قسمت مقرر کی جاتی ہو اور انسانوں کی قسمت فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہو، انسانوں کے روزی روٹی کا نظام پورے سال بھر کا فرشتوں کے حوالے کیے جاتا ہو، انسانوں کی زندگی اور موت کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہوں، انسانوں کی عزت و ذلت کے فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہوں، ہر فرد کے لیے وہ رات بہت بے چینی کی رات ہو سکتی ہے، فکر مندی کی رات ہو سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ میں اختیار ہے اس کے سامنے گڑ گڑانے کی، عاجزی کرنے کی، منت سماجت کرنے کی، اس کو منانے کی، اس سے معافی چاہنے کی، اگر وہ معاف کر دے تو مہربانی کے فیصلے فرما دے گا۔ اس اعتبار سے میرے بزرگوں یہ رات بڑی اہم ہوتی ہے، شعبان کی 15ویں شب، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے بھی یہ بڑی اہمیت کی رات ہوتی ہے کہ رضا کی باتیں ان کے سامنے آئیں گی، ہماری خوشی کی یا ناراضگی کی باتیں آئیں گی۔ اللہ پاک چونکہ رحیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں، ستار ہیں، غفار ہیں، وہاب ہیں، تواب ہیں، یہ نام ان کے بہت زیادہ معنی کو شامل ہیں۔ ستار صرف اس کو نہیں کہتے جو یوں ہی چھپا دے کسی کی ایک دو باتیں، ستار اس کو کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ چھپانے والا ہوتا ہے۔ غفار اس کو نہیں کہتے کہ جو 2-1 مرتبہ کسی کو معاف کر دے، غفار کا لفظ عربی میں اس کو ہے جو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہو، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ، کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی۔ غفار سب پہ کور کرتا ہے، اس لیے نام بھی اللہ پاک کے ایسے ہی ہیں۔ تواب ہے اللہ پاک، توبہ قبول کرنے والا، 1 مرتبہ بندہ توبہ کرے پھر لے لے گا، دوسری مرتبہ کرے پھر بھی لے لے گا، تیسری مرتبہ کرے پھر بھی لے لے گا، چوتھی مرتبہ کرے پھر بھی لے لے گا، وہ تواب ہے۔ اور یہ صفتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کو رکھا ہے۔ اگر غلطی نہیں کرنے والے ہوں گے تو توابیت ظاہر کہاں ہوگی؟ اگر ذنوب اور معصیت کا صدور نہ ہو تو پھر غفاریت ظاہر کہاں ہوگی؟ ان کا نامی اللہ پاک نے اپنا اسم جو میرے دوستوں بنایا ہے اور اپنی صفت کے ساتھ انہوں نے بنایا ہے، اور اس کی خصوصیت ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے، اتنے زیادہ رحم کرنے والے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے کے لیے ان کے والا لفظ کو یوز نہیں کیا جا سکتا۔ رحمان جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جس معنی میں بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، یہ کسی مخلوق کا نام رکھ بھی نہیں سکتے آپ۔ رحمان اللہ کا ایسا خاص نام ہے کہ کسی مخلوق کا نہیں رکھ سکتے۔ عبد الرحمان رکھ سکتے، خالی رحمان نہیں رکھ سکتے، مخلوق کو دے بھی نہیں سکتے وہ لفظ۔ رحیم خصوصی مہربانی، رحم کرنے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں رحیم بھی ہے، رحمان نہیں ہو سکتا۔ بہت ہی مہربانی، بہت ہی توبہ قبول کرنا، بہت معاف کرنا، بہت مہربانی کرنا، بہت ستاری کرنا، بہت غفاری کرنا، یہ سارے اللہ پاک کے اسماء حسنہ ہیں۔ تو ایسے کریم ذات ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں بڑی پر امید ہو جاتی ہے چیز، حوصلہ مل جاتا ہے، ورنہ تو ہر شعبان 15ویں شعبان کو تو آدمی کا پتا گل جائے، اتنی فکر آدمی کو لائق ہو سکتی تھی، مگر یہ اللہ پاک کی مہربانی ہوتی ہے کہ وقت پہ وقت گزر جاتا ہے اور ہمیں کچھ زیادہ وہ بھی نہیں ہوتا کہ چلو ایسا کچھ کیا ہوگا کہ ہماری گناہوں کی پکڑ کر لی ہوگی۔
غلطیاں تو ہم سے بہت ہوئی ہیں، اس کی سزا نافذ کر دی ہوگی، مگر اللہ پاک نے مقدرات بنائے ہیں میرے دوستو۔ اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے انسان کو رہنا ہے، ان تھوڑے دنوں میں ہر قسم کا ٹیسٹ اس کو دینا ہے۔ 2 قسم کے ٹیسٹ لازمی ہر ایک کو ہوتے ہیں، مصیبتوں والا ٹیسٹ اور نعمتوں والا۔ موافق والے حالات میں شکر گزاری کا ایک امتحان ہے ہر انسان سے، ہر بندے سے، کیونکہ وہ ایمان کی صفت ہے، شکر ایمان کی صفت ہے، اور ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، تو یہ صفت ضرور دیکھی جائے گی اس میں، کیونکہ جتنی صفتوں کے ساتھ ایمان ہے، جتنی کوالٹیز کے ساتھ ایمان ہے، تو وہ تو دیکھ کر ہی اس کے لیول کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بندہ کس درجے کا مومن ہے، اس کے اعتبار سے فیصلے ہوں گے اللہ کے پاس۔ اور صبر، برداشت، اللہ کی تقدیر پر اللہ سے شکایت نہیں کرنا، صبر کی حقیقت ہے اللہ سے شکایت نہیں کرنا، رونا پلانا اجازت ہے اس کی، مگر اللہ سے شکایت نہیں کرنا کہ اللہ آپ ایسا کیوں کرے، میرے ہی ساتھ کیوں کرے، دل میں برائی نہیں آنا، اس کا امتحان ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ہوگا یہ، کیونکہ وہ بھی ایمان کی صفت ہے، اور ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ ہی معتبر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ دنیا تھوڑی ہے، امتحان کی جگہ ہے، امتحانوں کی قسمیں مقرر ہیں کہ کس کس طرح سے بندوں سے امتحان لینا ہے، اس کے حالات اللہ پاک نے طے کیے ہوئے ہیں، تو وہ حالات سال کے اعتبار سے حوالے کر دیے جاتے ہیں فرشتوں کے۔ اب اللہ سے مانگنے میں، عاجزی کرنے میں، دعا کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان حالتوں میں خصوصی مہربانی اور رحم اللہ پاک شامل فرما دے سکتے ہیں، مدد شامل فرما دے سکتے ہیں، فیصلہ چینج بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ فیصلہ کرنا تو انہی کا کام ہے۔ کسی بندے کی دعا جو ہے وہ ایسے ہو سکتی ہے کہ وہ فیصلہ بھی بدل دے، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے۔ تقدیر 2 قسم کی ہوتی ہے، تقدیر معلق، تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض تقدیر جو ہے وہ بعض کاموں کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، اگر اس نے ایسا کیا تو اس کو یہ ملے گا، اگر نہیں کیا تو نہیں ملے گا، تو اس میں دعا کا اثر بہت ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر آدمی ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، تقدیر معلق ہوتی ہے، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگی۔ اب معلق میں یہ تھا کہ چونکہ یہ بندہ نہیں کر رہا خدمت تو اس کی عمر میں بھی برکت نہیں ہوگی، اس کی عمر میں اور رزق میں بھی نہیں ہوگی، لیکن دعا اس نے کی، اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کر لی، تو اس کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیتے ہیں، اور پھر جو اس کا مشروط ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہونا، عمر میں اضافہ ہونا، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تقدیر معلق میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ آدمی اگر صدقہ کرتا ہے تو یہ مصیبت ٹل جائے گی، صدقہ نہیں کرتا ہے تو مصیبت ہی آ جائے گی، کیونکہ الصدقہ المصیبت لا تتخطى الصدقہ، مصیبت کبھی صدقے کو اوورٹیک نہیں کر سکتی، حدیث شریف کا مفہوم ہے یہ۔ صدقہ اگر اپنے پہلے سے بھیجا ہوا ہے، مصیبت کوئی آنے والی ہے، اس کو وہیں روک دے گی۔ اب مثلا تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس بندے کی طرف سے صدقہ اگر ہوگا تو یہ مصیبت نہیں آئے گی، نہیں ہوگا تو مصیبت آئے گی۔ دعا کی بندے نے، اللہ پاک مہربان ہو گئے، پہلے سے یہ تھا کہ چونکہ یہ نہیں کر رہا ہے لہذا مصیبت اس کے لیے طے تھی، اب اس نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیں گے اس کو کہ وہ صدقہ کرے، پھر جو اس کا مسبب ہے، جس کے ساتھ میں وہ جڑی ہوئی چیز ہے، اس کو بھی پلٹ دیتے ہیں اس کے ساتھ میں۔ یہ مطلب لکھا علماء نے لا يرد القضاء الا الدعاء کا، کہ دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر انجام کار کیا ہونے والا ہے اس بندے کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا علم محیط ہے، وہ آگے تک کو جانتے ہیں پوری طرح سے، اس لیے انہیں یہ بھی پتا ہے کہ بالآخر اس بندے کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا علم ڈاؤٹ فل نہیں ہے، تدریجی نہیں ہے کہ کبھی یہ ہوگا کبھی وہ ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، نامکمل نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو یہ ہوگا، ایسا ہوا تو وہ ہوگا، کیسا ہوگا وہ نہیں معلوم، ویسا نہیں ہوتا اللہ کو، کیسا ہوگا وہ بھی معلوم رہتا ان کو، کیونکہ ان کا علم محیط ہے، بالکل گھیرا ہوا ہے، کامل ہے، پورا ہے، شک سے بالاتر ہے، تذبذب نہیں ہے، تدریج اس میں نہیں ہے، ایک ہی ساتھ ہے۔ وہ صفات اللہ کے علم میں ہونے کی وجہ سے ان کو بالآخر بھی معلوم ہے کہ ہونے والا کیا ہے، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، اور جو حالات کے ساتھ انہوں نے جوڑے ہوئے ہیں بندوں کے معاملات، اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، اس میں دعا کا بڑا اثر پڑتا ہے۔
اس لیے مانگنے کی ترغیب دی جاتی ہے، مانگنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ بھائی مناؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے اہم چیز بندے کے لیے میرے دوستوں مغفرت ہے، کہ اس کے گناہ بخش جائیں، کیونکہ جس کے گناہ بخش جائیں گے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور اللہ کے یہاں اصل کامیابی جہنم سے بچنا ہے۔ دنیا میں حالات کا آگے پیچھے ہونا یہ اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اللہ کے اعتبار سے، کیونکہ ان کے پاس تو اس دنیا اور دنیا کے بعد کی پوری چیزیں ہیں۔ ہمارے نزدیک بہت محتم بشان ہے، اس وجہ سے کہ ہم کو تو تھوڑا وقت ہی نظر آ رہا ہے، ہمیں تو تھوڑی کی بھی برداشت نہیں ہے، اس لیے ہمیں ہر چیز بڑی ہی نظر آتی ہے۔ جیسے آنکھوں میں تنکا جو ہوتا ہے کتنا بڑا لگتا ہے جب آدمی کی آنکھوں میں آ جاتا ہے، دانتوں میں کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو کتنی بڑی لگتی ہے جب دانتوں میں تکلیف شروع ہوتی ہے، محسوس ہونے لگتی ہے وہ۔ ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے چیزوں کے اندر بھی، اعمال میں بھی ایسے ہی ہے اور حالات میں بھی ایسے ہی ہے۔ حق تعالی شانہ چونکہ پورا علم رکھتے ہیں، قبر کی پوری زندگی ان کے سامنے، میدان حشر کی پوری زندگی ان کے سامنے، ہمیشہ کی جنت و جہنم والی زندگی ان کے سامنے، اس مجموعے کے سامنے اس انسان کا یہ تھوڑا ٹائم جو دنیا کا ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا اللہ کے پاس۔ اس میں اللہ اپنا فضل شامل فرماتے ہیں بندے پر مہربانی کرنے کے لیے، اور زیادہ اہم نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی وہ زیادہ اہم نہیں تھا۔ حدیث میں اور قرآن پاک میں جو بات سمجھائی گئی وہ یہ کہ اگر کسی کو جہنم سے بچا دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب، کیونکہ پتا ہے ان کو کہ وہ جہنم کیا ہے، اس میں جانا کیا ہوتا ہے۔ اور جس کو جہنم میں جانا ہوتا ہے نا، اس کے پیشگی حالات بھی پھر ویسے ہی رہتے ہیں اصل میں۔ جس کو جہنم میں جانا ہوگا تو میدان حشر میں بھی اس کو پریشانی، پل صراط پر بھی اس کو پریشانی، قبر میں بھی اس کو پریشانی، کیونکہ وہاں تو کوئی آدمی لوز ہونے والا نہیں ہے اور کوئی جو ہے نا جھوٹ بول سکنے والا نہیں ہے۔ تو جس کا جہنم میں جانا طے ہے اس کی پکڑ تو پہلے سے ہی رہتی، تبھی تو جانا طے ہے اس کا۔ مقدمہ جب چل رہا ہوتا ہے کسی مجرم پر تو یہاں تو یہ ہے کہ جرم ثابت ہوگا تو جائے گا وہ جیل میں، اور ابھی بھی جیل میں ہی ہے جب تک مقدمہ چل رہا، جب بھی اس کو بولتے کچی پیشی۔ قبر میں جو پکڑ ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے۔ قبر کی پیشی کی مثال ایسی بتائی علماء نے کہ جیسے کسی مجرم کو پکڑ لیا گیا، اس پہ مقدمہ چل رہا ہے لیکن پھر بھی جیل میں ہی ہو، مقدمہ چل رہا ہے پھر بھی اس کو ہینگ اپ کر کے لے گئے، پھر بھی اس کو بے عزت کیا ہے، مقدمہ چل رہا ہے ابھی اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ابھی اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ قبر کی سچویشن ایسی ہے۔ تو اللہ کے یہاں تو معلوم ہے اللہ پاک کو کہ مجرم کون ہے، تو اس لیے اگر کوئی جہنم میں جانے والا ہے تو وہ تو پکا مجرم ہے، کنفرم مجرم ہے، تو اس کے تو حالات قبر سے ایسے رہتے ہیں۔ قبر کی پوری لائف پریشانی کی، حشر کی پوری پریشانی کی، اس کے بعد کی پریشانی کی۔ اس لیے اللہ کے یہاں یہ ہے اصل چیز کہ جہنم سے بچ جائے بندہ، اور جہنم سے وہ بچے گا جس پر گناہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے پاس سب سے اہم ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع موقع سے گناہوں کی معافی کا ایک نظام بنایا ہے کہ بندہ کچھ بھی ہو جب آئے میرے پاس تو گناہ نہ رہے۔ کوئی خاص موقع آئے گا تو سب سے بڑا انعام گناہوں کی معافی کا رہے گا وہاں پہ، کوئی بھی خاص موقع آ جائے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کا سب سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج کی مبارک رات میں بھی سب سے بڑا انعام گناہوں کی معافی کا ہی ہے کہ آج اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف اور گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے، معاف کیے جاتے ہیں گناہ۔ کتنے معاف کیے جاتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ بنو کلب ایک عربوں کا قبیلہ تھا، اور وہ ان کا کاروبار اور بزنس جو ہے نا وہ بکریوں کا ہی تھا، وہ شیپ فارم تھے ان کے پاس۔ اور ظاہر ہے کہ عرب جو ہے نا وہ دمبے پالنے کے عادی تھے، دمبے پہ بال ہوتے ہیں جس سے اون نکلتا ہے۔ تو فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد میں انسانوں کی مغفرت شب برات میں ہوتی ہے۔ اعلان عام رہتا ہے کہ معاف کرو اس کو معاف کرو، اس کو معافی مانگ رہا نا اس کو معاف کر دو، معافی مانگ رہا ہے اس کو معاف کر دو۔ ایک اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے کیونکہ وہ مہربان ہیں، ان کو معلوم ہے کہ بندے گندے ہیں، وہ گندگی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ماں کا کوئی بچہ اگر گندگی کرتا رہتا ہو تو ماں کو سب سے اہم چیز یہی رہتی ہے اس کے بعد اس کو دھوتے رہو، بس بار بار اس کو ڈائریا ہو گیا ہے، بار بار گندا کر لے رہا ہے، بلکہ ماں چھوڑ دے گی نہیں اس کو، بھائی اس کو بہت ڈائریا ہو گیا ہے، بھائی ایک مرتبہ دھویا، 2 مرتبہ ڈائپر بدلا، 4 مرتبہ بدلا، چھوڑو گلی اس کو،
بلکہ اس کی طرف زیادہ توجہ ہو جاتی ہے کہ بھائی اس کو صاف رکھو کہیں اور مسئلہ اس کا ٹیڑھا نہ ہو جائے گا. تو ڈائریا سے زیادہ گندگی گناہ کی ہوتی ہے. تو جیسے چھوٹا بچہ گندگی کر لیتا ہے تو اس کو ماں صاف کرتی ہے. ایسے جب بندہ گندا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے صفائی کا انتظام ہے. بچے اور بندے میں فرق اتنا ہے کہ بندہ بڑا ہو گیا ہے, عقل اس کو آ گئی ہے, مکلف وہ ہو گیا ہے, ذمہ دار وہ بن گیا ہے. اللہ کے مقابلے میں کچھ حیثیت اس کی نہیں ہے, لیکن اس کو ایک حیثیت دی گئی ہے کہ تو اب ذمہ داری سے کر ایک کام. اس میں تھوڑی شرطیں اللہ پاک رکھ دیتے ہیں کہ بالکل ہی بچے کے جیسا معاملہ نہیں ہوگا. کچھ اصول ہوں گے, کچھ ضابطے ہوں گے, کچھ شرائط ہوں گے, مگر عام نظام یہ ہوتا ہے کہ معاف کرو. ذرا ذرا سی بات پہ معافی ہوتی ہے, اور پوری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے شب برات میں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. اب میرے دوستو, اس سے زیادہ اپرچونٹی اور کیا چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں, ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں معاف کروں, ہے کوئی عافیت مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں, صحت مانگنے والا کہ اس کو صحت دوں, نعمت مانگنے والا کہ اس کو نعمت دوں, غنا مانگنے والا کہ اس کو غنا دوں. حدیث میں الفاظ ہیں اللہ قضا و قضا قضا و قضا, ایسا ایسا, یہ چاہیے یہ چاہیے, صراحت نہیں ہے اور کیا کیا چاہیے, بس قضا و قضا کے الفاظ بتائے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعلان عام ہوتا ہے داد و دہش کا کہ جو بندہ جو چیز بھی مانگے گا اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہوگی اس کو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندے کی مصلحت دنیا میں اس چیز کو دینے کی ہوتی ہے تو دے دی جاتی ہے. اگر دنیا میں دینا اس کی مصلحت نہیں ہوتی ہے, وہ دعا اس کی ایکسپٹ کر کے اٹھا کے رکھ لی جاتی ہے. ضائع کوئی سی بھی نہیں دعا ہوتی مسلمان کی. عجیب بات ہے یہ, کبھی کی بھی نہیں ہوتی, کوئی سی بھی نہیں ہوتی. آج بندے نے اٹھایا وہ مقبول ہے اللہ کے پاس. آخرت میں ضرور اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. مصیبتوں سے حفاظت کی شکل میں ضرور نتیجہ سامنے آئے گا. کوئی بڑی مصیبت کو دور کرنے کی شکل میں ضرور نتیجہ سامنے آئے گا. اس کے بدلے میں کوئی دوسری نعمت دینے کی شکل میں ضرور سامنے آئے گا. اور دعا کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں گنہگار کی اور فرما بردار کی زیادہ خصوصیت نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ فرما بردار ہے تو اس کی دعا قبول کیے جانے کی نوعیت الگ ہے, گنہگار ہے تو اس کی بھی دعا قبول کی جاتی ہے, مگر قبول کیے جانے کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے. بعض میں قبول سب کی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ جو ہے وہ دعاؤں کے قبول کرنے والے اور ضرورت کے پورا کرنے والے ہیں. دعا کیوں کی جاتی ہے بھائی؟ کہ آدمی کے پاس کوئی حاجت ہے, حاجت کون پوری کرے گا؟ تو اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں جو پوری کرے, اس لیے وہ پوری کرتے ہیں. اس میں گنہگار کی بھی قید شرط نہیں ہے کہ گناہ نہ ہو. اور ایسے ایسے موقعوں پر بھی قبول فرما لیتے ہیں کہ جو موقع قبول نہیں کرنے کا ہے جب بھی قبول فرما لیتے ہیں. شیطان کو اللہ پاک نے مردود کیا اور یہاں تک اعلان فرما دیا کہ نکل جائے یہاں سے ذلیل ہو کے. جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس نے اسی وقت دعا کی, چونکہ اللہ کی معرفت اس کے پاس تھی. علماء نے فرمایا کہ شیطان کے بعد معرفت تھی, محبت نہیں تھی اللہ کی, عشق نہیں تھا. چونکہ عشق میں وائے اور لما اور کیف, کیوں اور کیسے کا سوال نہیں رہتا. آدم کو سجدہ کرو تو کیوں کروں, یہ جو اس نے پوچھا تھا نا, یہ عشق کی کمی میں ہوتا ہے. اس لیے ہمارے اولیاء اللہ و بزرگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے زیادہ عشق کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ محبت اللہ سے ہو تاکہ وائی کا کوشچن نہ اٹھے. اللہ کے معاملے میں, اللہ رسول کے معاملے میں وائی کا کوشچن نہیں اٹھنا کبھی بھی. یہ کیوں ہے بول کے, کیوں جو ہے یہ شیطان نے اٹھایا تھا سب سے پہلے. تو معرفت تو تھی کہ اللہ کیسے ہیں. جب مردود ہوا تو اس نے جاتے جاتے آسمان سے اترتے اترتے کہا کہ میری ایک دعا ہے, قبول کر لیجیے. اللہ فرمایا اچھا بول, کیا بولنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دو, ایک کام ہی کر دو. غصے میں, ناراضگی میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. بات اللہ کی اس نے نہیں مانی, عین معصیت کی حالت میں, گناہ میں. اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دو. اللہ نے کہا دے دی, جا بھاگ نکل یہاں سے. دعا بھی قبول کی اور مردود بھی کیا. بعض مرتبہ دعا کے قبول ہونے کے لیے مقبول ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, مقبولین سے دعا کرانے کی ترغیب ہے حدیثوں میں. مقبولین سے دعا کرانے میں برکت ہے. مقبولین کی دعاؤں کی قبولیت کی نوعیت اور اس کے اثرات الگ قسم کے ہوتے ہیں. لیکن دعا ہر ایرے غیرے کی سب کی ہوتی ہے, کافر کی بھی ہوتی ہے, مشرک کی بھی ہوتی ہے, گنہگار کی بھی ہوتی ہے اور فرمانبردار کی بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق ربوبیت سے, پالنے سے, اور پالنے والے تو صرف اللہ کے ہیں, اچھے کے ہوں کہ برے کے ہوں. اس کا تعلق محتاجوں کا جواب دینے سے ہے, اور جواب دینے کا کام اللہ پاک کا ہے. روزی دینے کا کام اللہ پاک کا ہے, گناہ گار ہو کہ نیک ہو.
حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ ایک بہت بڑا بچھو جھاڑی میں سے برآمد ہوا. وہ دیکھنے لگے کہ انٹینشنلی کہیں جا رہا ہے تیز 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 تیز. تو ان کو تھوڑا سا سوال پیدا ہوا. انہوں نے اس کو فالو اپ کیا, دیکھا تیز دوڑتا ہوا گیا اور اس نے دجلہ کے پل پر وہ سوار ہو گیا. ان کو اور زیادہ تشویش ہوئی, بڑی تیزی سے اس نے پل پار کیا. پھر وہ اس سے اترا تو پتا ہے پرپزلی کہیں جا رہا ہے لگتا ہے ایسا. وہ ایک درخت کی طرف گئے, جا رہا تھا وہ, یہ دور سے اس کو دیکھ رہے تھے. وہ درخت کے نیچے گیا, وہاں سے واپس آ گیا اور سیم پھر اسی راستے سے واپس آیا, برج پہ چڑھا, پھر اس پہ سے اترا, پھر اپنی جھاڑی میں واپس. یہ دور سے دیکھ رہے تھے. جب وہ تھوڑا قریب گئے درخت کے, دیکھتے دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا. ان کو پہلے یہ خیال ہوا کہ اللہ پاک نے شاید اس کی موت رکھی تھی, اس کو ڈسنے کے لیے اس کو بھیجا. اور جب قریب گئے تو دیکھا کہ بہت بڑا سانپ ہے جو اس آدمی کے پاس ہے, جو مرا ہوا ہے. ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ سانپ کو ڈسنے کے لیے بچھو گیا, کیونکہ سانپ بچھو کے زہر کو برداشت نہیں کر سکتا, وہ مر جاتا فوراً. تو ان کے دیکھا انہوں نے کہ وہاں درخت کے نیچے ایک آدمی لیٹا ہوا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یقیناً کوئی اللہ کا ولی ہے یہ, کہ وہ آرام کر رہا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ انتظام فرمایا. اور قریب گئے تو ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. جا کے دیکھا تو سانپ مرا ہوا ہے, وہ آدمی خرخر سو رہا ہے. ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ پروردگار آپ کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے, کہ اس آدمی کو جو سو رہا ہے ایک بہت بڑے سانپ سے محفوظ رکھنے کے لیے, جو اس درخت پہ سے اتر رہا تھا اس کو کاٹنے کے لیے, بچھو نے جا کے اس کو کاٹا, سانپ مر گیا, آدمی بچ گیا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ اتنے گنہگار بندے کو جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے آپ یہ سلوک فرما رہے ہیں. تو حضرت ذوالنون مصری کو آواز آئی کہ ذوالنون, اگر میں اپنے گنہگار بندوں کی حفاظت نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ جیسے اپنے نیکوں کی حفاظت مجھے کرنی ہے, میں کرتا ہوں, اپنے گنہگاروں کی بھی حفاظت میں ہی کرتا ہوں. تو میرے دوستو, گناہ ہم سب گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں, لیکن حق تعالی شانہ بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان سے لگے رہیں اور صفائی کا نظم کرتے رہیں. کلینر کیا ہے؟ توبہ ہے, معافی مانگنا ہے. ہر چیز میں گندگی ہوتی ہے, ہر چیز میلی ہوتی ہے, ہر چیز کو کلین کرنا پڑتا ہے, چاہے کپڑے ہوں, چاہے گاڑی ہو, چاہے مکان ہو, چاہے فرنیچر ہو, چاہے سامان ہو, تو چاہے انسان ہو. اس کی بھی صفائی کا ایک نظم ہے. جیسے اس کے جسم کی صفائی کا ایک انتظام ہے, ایسے اس کی روح کی صفائی کا ایک انتظام ہے. جسم کی صفائی کا انتظام یہ ہے کہ آدمی پانی کے ذریعے سے صفائی حاصل کر لے. روح کی صفائی کا انتظام یہ ہے کہ آدمی توبہ کے ذریعے سے, معافی مانگنے کے ذریعے سے اپنی صفائی کرتا رہے. روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے بندوں کو ہلاک کیا ان کو گناہوں میں مبتلا کرنے سے, اور انہوں نے مجھے ہلاک کیا گناہوں پہ معافی مانگنے سے. میں مبتلا کر دیتا ہوں, پھنس جاتے ہیں. پھر ایسا اللہ پاک نے کلینر دیا ہوا ہے ان کو, شاؤٹ سے بھی زیادہ تیز, وہ توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور سارے دبے دھل جاتے ہیں. تو میری محنت پوری غلط ہو جاتی ہے. میں ان کو تنگ کرتا رہتا ہوں گناہوں میں مبتلا کر کے, وہ مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں گناہوں سے توبہ کر کے. تو میرے دوستو, آج کی مبارک رات جو ہے وہ توبہ کرنے کی رات ہے, اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے. اپنے لیے بھی معافی مانگنے کی رات ہے, مرحومین کے لیے بھی معافی مانگنے کی رات ہے. اس لیے آج کی رات میں قبرستان جانا بھی مستحب لکھا ہے علماء نے. اپنے طور پر جائیں قبرستان, وہاں قبر پہ جائیں, سب مسلمانوں کے لیے بھی کریں, اور اپنے پیرنٹس ہوں یا اپنے رشتہ دار ہوں تو خصوصیت سے ان کے لیے دعا کرنا. جو فاتحہ وغیرہ ہم اپنے طور پر پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھ دینا, اور ان کے لیے دعائیں مغفرت اور اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرنا. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں خاص طور پر جنت البقیع تشریف لے گئے تھے. اور ایک روایت میں یہ مفہوم ہے, ایک روایت کا مضمون یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا کہ آپ اٹھیے اور جنت البقیع جائیے, کہ آج آپ کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہاں پہنچ کر ان کے لیے خصوصیت سے دعا فرمائیے. ایک پیغام آیا تھا باضابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج آپ کو یہ کام کرنا ہے. اس سے علماء نے اس کے استحباب کو بتایا ہے کہ وہاں قبرستان بھی جا کر آدمی خصوصیت سے دعا کرے. کیا پتا کس کی دعا اللہ پاک کس حیثیت سے قبول فرما لے, اور پھر اپنے کو بھی عبرت حاصل ہوتی ہے, سبق حاصل ہوتا ہے. عبادت کی رات ہے. کل دوسرے دن روزہ رکھے آدمی, اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے تو, سہولت ہو تو,
اور رات میں عبادت کرے، چاہے صلاۃ التسبیح پڑھ کے کرے، نفل نمازیں پڑھ کے کرے، اپنی حاجتوں کے لیے باضابطہ الگ الگ نماز پڑھ کے حاجت مانگے۔ بزرگوں کے تجربات میں یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پڑھ کے کسی بھی ایک حاجت کے لیے 2 رکعت پڑھنا، یاسین شریف پڑھنا، پھر وہ حاجت مانگنا۔ تو چونکہ بزرگوں کے نزدیک 3 چیزیں ہی سب سے زیادہ اہم تھی، اس لیے وہ 6 رکعتیں زیادہ پڑھنے کے عادی تھے۔ سلامتی ایمان کے ساتھ عمر زیادہ رہے آدمی تو کچھ کرے گا، صحت اور عافیت ہے تو کچھ کرے گا، روٹی روزی آرام سے مل رہی تو کچھ کر سکے گا۔ تو 2 رکعت پڑھتے تھے، سورہ یاسین پڑھتے تھے، اس میں وہ تو حافظ ہی ہوتے تھے تو وہ نماز میں ہی پڑھ لیتے تھے۔ ہم حافظ نہیں ہے تو ہم 2 رکعت پڑھ کے پڑھیں گے، کیونکہ نماز پڑھ کے دعا کرنے کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ یاسین شریف پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، یہ لنک ہے اس کا، باقی کوئی سنت نہیں ہے یہ چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہو شب برات میں ایسا پڑھنے کی، ایسا نہیں ہے، یہ کچھ بزرگوں نے اپنے طور پر اختیار کیا ہے، اور ان کے اختیار کو ہم اگر اختیار کریں اسی حیثیت سے کہ وہ کوئی سنت واجب نہیں ہے، ایک ان کے تجربات میں سے ہے، ان کے معمولات میں سے ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ بات سمجھی ہے کہ ایک ایک حاجت کے لیے 2 رکعت پڑھتا جائے بندہ۔ جاب نہیں ہے کسی کی 2 رکعت پڑھ لے، صرف جاب کی دعا کر لے۔ پہلے تو وہ 3 دعائیں خاص کر لے، ایک عمر کے زیادہ ہونے کے لیے، برکت ہونے کے لیے، دوسرے صحت اور عافیت کے لیے، اور تیسرے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے۔ اور یہ تینوں جبھی آدمی کو مفید ہیں جب ایمان سلامت ہو۔ ایمان سلامت نہیں ہے، عمر زیادہ لے کے کیا کرنا ہے، اور زیادہ مصیبت بڑھانی ہے اپنی۔ ایمان سلامت نہیں ہے تو صحت و عافیت لے کے کیا کرنی ہے، ایمان کی جو مصیبت آئے گی صحت و عافیت نہیں ہونے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو۔ رزق زیادہ لے کے کیا کریں گے، ایمان سلامت نہیں ہے۔ قارون کے پاس کیا کم تھا، فرعون کے پاس کیا کم تھا، ایمان کی سلامتی سب سے مقدم ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے، صحت اور عافیت کے لیے، عمر کی درازی کے لیے دعا مانگے، اللہ پاک دعا کرنے پر برکت دے دے گا اس میں۔ یقین رکھیں کہ اللہ پاک قبول فرمانے والے۔ اور اس کے علاوہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے بائی شور گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے صلاۃ التسبیح ہے۔ صلاۃ التسبیح صرف ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صغار و کبار دونوں معاف ہوتے ہیں، چھوٹے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کے یہاں معمولات میں اس کی اہمیت بہت ہے۔ اس کے بعد کی جو دعا ہے بھی وہی، اللہم اغفر لی ذنوبی کلہا جلہا دقہا صغارہا کبارہا سرہا وعلانیتہا ما علمت منہا وما لم، یہ اسی کی صلاۃ التسبیح کی دعا ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی یہ نماز، اور یہ فرمایا تھا کہ روزانہ پڑھ لیا کرو اس کو۔ پھر یہ فرمایا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ کم از کم پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ فرمایا کہ اگر سال میں بھی نہ ہو تو ایک عمر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی ڈالو اس کو۔ اتنی اہمیت ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ فضائل اعمال کا رواج جو ہے نا، بعض لوگوں میں رہا ہے، بعضوں میں فضیلت ہے تو معلوم ہے سب کو، لیکن رواج ہی نہیں رہا۔ تو جو لوگ سنتوں کو چھوڑ دینے کے عادی ہیں ان کے پاس یہ نوافل کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے آپ کو بعض کمیونٹیز میں نظر نہیں آتی یہ چیز۔ اپنے انڈیا پاکستان کے جو بزرگان دین تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تربیت چونکہ کرتے تھے، اس لیے فرائض کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، واجبات کے ساتھ مستحبات اور نوافل کی بھی عادت امت کو ڈالتے تھے، مگر اس میں شرعی حدود کی رعایت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی، تاکہ دین کے اندر کسی قسم کا چینجز نہ آئے، تبدیلی نہ آئے۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھنا ہے، ویسے نفل نمازیں پڑھنا ہے، صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے، مرحومین کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کرنی ہے، اور بحیثیت مجموعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انتہائی عاجزی اور تواضع، انکساری اور منانا اللہ پاک کو، اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا، اس کا اہتمام چاہیے میرے دوستو آج کی رات میں۔ جتنا وقت باقی رہ گیا اس میں ہم یہ سارے کام کر لیں، قبرستان بھی جائیں، یہاں انشاءاللہ یہ ادارہ بھی پوری رات کھلا رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ممکن ہے کھانا وانا اگر بچا ہوا ہوگا تو سحری کا بھی نظم ہو جا سکتا ہے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے۔ تو جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کریں، جن کو صبح روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھیں اور رات میں یہ کام کریں۔ اور اللہ سے معافی مانگنے کا اصول کیا ہوتا ہے کہ جس گناہ میں ہم مبتلا ہیں ان سب کو چھوڑ دینا، ترک کا عزم کر لینا۔ ہمیں پتا ہے کہ میں عادی ہوں ایسے گناہوں کا کہ مجھ سے چھوٹیں گے نہیں۔ بہت سے آدمیوں کو یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں گناہ کا تو میں عادی ہوں، یہ چھوٹیں گے نہیں۔ مگر اگر ایک آدمی نے توبہ کر لی اور موت آ گئی اور وہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ہوا تو توبہ تو کام کر جائے گی نا پھر اپنا۔ کل کا کیا بھروسہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کل آنے سے پہلے موت ہی آ جائے، اور کل گناہ کریں گے اس کی کیا شیورٹی ہے؟ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو آدمی
شراب خانہ اور مندر جا رہا ہوتا ہے، اس کو مسجد کی طرف پہنچا دینے میں اللہ کو کتنی دیر لگتی ہے؟ جیسے کسی آدمی کو مسجد کی طرف آنے والے کو بھروسہ نہیں ہے کہ مسجد آئے گا یا شراب خانہ جائے گا۔ قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، بنی آدم کے دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ ہوتے ہیں، یقلبها کیف یشاء، جدھر چاہتے ہیں ان کو پلٹ دیتے ہیں۔ اس لیے جو فیوچر ہے اس کو ذہن سے فارغ کر کے کہ آئندہ میں کیا کروں گا، اس سے بحث نہیں، ابھی توبہ کر لیں، وہ گناہ اس کو چھوڑ دیں، آئندہ نہیں کرنے کا ارادہ رکھیں اپنی طرف سے کہ اللہ میں آپ کی توفیق پہ بھروسہ کر کے ارادہ کر رہا ہوں کہ میں نہیں کروں گا آئندہ۔ حالانکہ میرا نفس مجھے بول رہا ہوتا ہے کہ تو چور ہے اس معاملے میں، لیکن ہم بولیں کہ میں تو چور ہوں لیکن اللہ پاک تو مہربان ہے۔ اور شرمندگی ہو میرے دوستو، شرمندگی ہو کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہو گئی، نہیں ہونا تھا ہو گئی، اللہ نے کیا ہمیں مقام دیا، کتنی عظمت ہمیں دی، مخدوم کائنات بنایا، پوری مخلوقات ہمارے مسخر فرمائی، فرشتوں کو ہم سے سجدہ کروایا، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، یہ ان کو بالکل الگ کائنڈ میں بھی مبعوث فرما دے سکتے تھے، کیونکہ وہ تو بالکل ساری دنیا سے افضل، ساری کائنات سے افضل ہے نا، تو ان کو الگ قسم ہی بنا دیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ ایک تشریف ہے انسان کی، بزرگی دینا ہے انسان کو، ہم کو ان کی امت بنایا۔ اس کا کیا تقاضا تھا میرے دوستوں کہ ہم ایسی حیوانوں والی زندگی گزارتے، ایسے گناہوں والی زندگی گزارتے، ایسے اللہ سے دوری والی زندگی گزارتے، یہ اللہ کی نزدیکی میں ہوتے، اللہ کی رضا میں ہوتے، اللہ کی معرفت میں ہوتے، اللہ کی خوشی میں ہوتے، کیا ہونا تھا کیا ہو گیا، زندگی میری ایسی نکل گئی۔ ایک شرمندگی، جتنی فیلنگ زیادہ ہوگی توبہ کی حقیقت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اصل دل کی ندامت کا نام توبہ ہے، الندم التوبۃ الندم، توبہ اصل شرمندگی کا نام ہے، اعتراف کا نام ہے کہ ہاں بھائی مجھ سے ہوگی غلطی، اور اللہ سے پھر بولنا ہے کہ اللہ معاف فرما دیجیے، منہ کھولنے میں جھجکنا نہیں ہے۔ اور جب غلطی کی احساس بھی ہے غلطی کا، چھوڑ بھی دیا، آئندہ نہیں کرنے کا بھی ارادہ ہے، تو پھر منہ سے بولنے میں کیا ہو رہا ہے، کیا عزت جا رہی، اور اللہ خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو بندہ جو ہے نا معافی مانگ رہا ہے مجھ سے۔ اور جو معافی مانگنے والا کو آپ دیکھیں گے کہ جو ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں کریم کے سامنے، تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اپنے لیے بھی مانگنا ہے میرے دوستو، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگنا ہے۔ اس وقت مسلمان جس قدر بری کنڈیشن میں ہے، بڑی بڑی تاریخیں آئی ہیں انسانوں پر، مسلمانوں پر بڑے حالات آئے ہیں، لیکن شاید ہی آئے ہوں ایسے حالات، جیسے آج ان مسلمانوں کی بے عزتی ہے، جیسے آج مسلمانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جیسے آج مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، جیسے آج ان کو ریفیوجی بنایا جا رہا ہے، جیسے آج ان کو آپس میں لڑا کے مروایا جا رہا ہے، جیسے مسلمانوں ہی کو مسلمانوں سے پٹوایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں ہی سے جلا وطن کرایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ہی ملک کو مسلمانوں سے خراب کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان اس قدر بیڈ کنڈیشن میں ہیں کہ بولا نہیں جا سکتا ہے۔ لاکھوں عورتیں بیوہ، لاکھوں بچے یتیم، لاکھوں یتیم بچے شہید، لاکھوں یتیم، 70,000 فرعون نے قاری 70,000 کو ذبح کیا تھا، فرعون نے بنی اسرائیل کے 70,000 بچوں کو ذبح کیا تھا، تو اللہ نے موسیٰ کو کھڑا کر دیا تھا، اس کا تو علاج اب ضروری ہو گیا، صرف 70,000 بچوں کو ذبح کیا تھا اس نے۔ یہاں پہ تو 70,000 کا حساب ہفتے بھر میں پڑ جاتا ہے۔ لاکھوں بچے شہید، لاکھوں بچے یتیم، لاکھوں عورتیں بیوہ زخمی، عورتیں مر رہی ہیں، مردوں کا تو کوئی حساب نہیں ہے، جوانوں کا کوئی حساب نہیں ہے، بوڑھوں کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ سب قصوروار تھوڑا ہی ہے، نہ قصور کا کوئی اعتبار ہے، نہ بے قصوری کا کوئی اعتبار ہے، نہ مسلمانوں کے ملک محفوظ ہیں، نہ مسلمانوں کی زمین محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کے علاقے محفوظ ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان ایک ہی ہوتا ہے، ہم سب ایک ہی ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ رشتے کے بھائی ہیں۔ کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ مصیبت دوسروں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ جس دن آپ نے یہ سمجھا اس دن آپ کے لیے طے ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کے سر پہ جوتا الگ مقرر کر دو۔ جس دن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مصیبت فلاں کی ہے ہماری نہیں، اس دن اس کے لیے بھی جوتا طے ہو جاتا ہے۔ ہماری یہ ہو تو ہم پر ہی جوتا شمار ہوتا ہے، تو بھئی مار دیا نا اس کو بس کرو والی بات ہوتی۔ آج پوری دنیا، ہم بھی پریشان ہیں، فیملیز پریشان ہیں، فیملی وائز پریشان ہیں، خاندان قوم پریشان ہیں، مسلم ملک میں رہنے والے پریشان ہیں، غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے پریشان ہیں، متمدن ملک میں ہوں کہ غیر متمدن ملک میں ہوں، ترقی یافتہ ہوں کہ بے ترقی یافتہ ہوں،
کاروباری ہوں کہ بے کاروباری ہوں، امیر ہوں کہ غریب ہوں، آپ ایک پوری دنیا کے مسلمانوں پہ نظر ڈال لیجئے تو ہمارے اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. امت کے شہداؤں کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، امت کے بیواؤں کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، امت کے یتیموں کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، بے گھر ہونے والوں کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، زخمی ہونے والوں کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے. اپنے لیے بھی ہم اپنے اعتبار سے دیکھنے میں اللہ نے بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں، اپنی اپنی پریشانیاں کیا کم ہیں. ہر ایک کا غم اگر آپ سنانے کے لیے 10-10 منٹ بھی دیں گے تو آدمی اپنے غم کا 10واں حصہ بھی نہیں سنا سکے گا. زندگی کے بے شمار غم ہیں، صدمے ہیں. میرے دوستو، اس وجہ سے آج کی اس مبارک رات میں ابھی کافی تاخیر ہو گئی. جو کچھ ہمارے لیے موقع باقی رہ گیا، اگر ہم جاگ سکتے ہیں تو مزید تھوڑا سا جاگ کے اہتمام کر لیں. کیونکہ ویسے تو شیخ نے جو ہمارے پاس آئے تھے ماشاءاللہ حسن ابو نار صاحب، انہوں نے دعا بھی کر دی تھی، لیکن چونکہ اعلان میں یہ بات کہی گئی تھی کہ عشاء کے بعد بھی تھوڑی دیر بات ہوگی اور دعا بھی ہوگی، تو اس کے لیے تھوڑی مختصر دعا اس وقت بھی پھر کر لی جاتی ہے. اور پھر آپ اسی پر اکتفا نہ فرما لیں بلکہ اور پوری رات ہی تقریباً اللہ سے مانگنے میں، رونے میں، پلانے میں، شرمندگی کا اظہار کرنے میں، ایک ایک چیز کا ذکر کرنے میں بالکل شرمائے مت. دنیا کی حاجت ہو کہ دین کی حاجت ہو، آخرت کی ہو کہ دنیا کی ہو، کاروبار کی ہو کہ بیوی بچوں کی ہو، اولاد کی ہو، کسی چیز کی ہو، صاف صاف اللہ میں یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے. 10,000 چیزوں کو گنائیے، اللہ کے لیے 10,000 چیزیں اور ایک چیز ایک ہی ہوتی ہے. وہ دور ان کے لیے دور اور قریب کوئی چیز نہیں ہوتی، زیادہ اور کم کوئی چیز نہیں ہوتی، چھوٹی اور بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. حق تعالیٰ شانہ کہ ہمارے لیے جو چیز دور ہے وہ اللہ کے لیے قریب ہے، جو چیز ان کی قریب ہے وہ بھی قریب ہے، جو دور ہے وہ بھی قریب ہے. وہ تو ہر چیز کو محیط ہے، اور اس سے زیادہ قربت اور کیا چاہیے. الا انہ بکل شیء محیط، سن لو کہ وہ ہر چیز کو محیط ہے اور کتنا قریب ہوگا. وہ سننے کے اعتبار سے دور قریب ان کے لیے برابر، دیکھنے کے اعتبار سے دور نزدیک ان کے لیے برابر، جاننے کے اعتبار سے دور نزدیک ان کے لیے برابر، اور ہونے کے اعتبار سے بھی دور نزدیک ان کے لیے برابر. ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے وہ علم سے محیط ہیں ویسے وہ ذات سے بھی محیط ہیں. اب یہ ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ پاک ذات سے کیسے محیط ہوتے ہیں، تو سمجھانے کے واسطے علم سے محیط بولتے ہیں، مگر ہے وہ ذات سے بھی محیط، ہے وہ علم سے بھی احاطہ کیے ہوئے، ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. تو ہمارے ایک چیز کیا، 10 چیزیں کیا، 10,000 چیزیں کیا، سب اللہ کے لیے بالکل برابر ہے. بس انما امرہ اذا اراد شیئا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ارادہ کر لیں وہ ہو جاتا ہے، ان کا ارادہ وجود ہوتا ہے. میٹیریل کے اوپر ان کو ارادہ نافذ کرنا نہیں پڑتا، میٹیریل خود ارادے سے وجود میں آتا ہے. میٹیریل خود بنتا ہے ان کے چاہ لینے سے، میٹیریل کو لے کے چاہنا نہیں پڑتا اللہ پاک کو. زمین بنائی بغیر زمین کے، پانی بنا دیا بغیر پانی کے. جب پانی کو بنایا تو کون سے میٹیریل سے بنا، گیس بنا دیا بغیر گیس کی. پانی بھی اگر گیس کا مجموعہ ہے تو گیس کس گیس سے بنا ہے، کسی بھی نہیں. بس آسمان بنا دیا بغیر آسمان کی. پہلے بکری بنا دی تو کون سی بکری سے بنائی، پہلے گائے بنا دی تو کون سی گائے سے بنائی تھی. تو باقی گائیں وہ اپنی قدرت سے بناتے ہیں، جیسے پہلے انہوں نے اپنی قدرت سے بنا دی تھی. ان کے لیے بغیر چیزوں کے، یعنی گائے سے گائے بنانا بھی اتنا ہی آسان ہے، بغیر گائے کے گائے بنانا بھی اتنا ہی آسان ہے. پہلا انسان پیدا کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے، پھر انسانوں سے انسان پیدا کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے. اور ایک انسان پیدا کرنے میں دیکھو تو جتنا مشکل ورک ہے اتنا ہی اس میں بھی پایا جاتا. ایسا نہیں ہے کہ آدم کو شروع میں بنانے میں تو بہت مشکل تھی، بعد میں ایزی ہو گیا. ایزی کہاں سے ہو گیا؟ اب انسان کے پیدائش کے پروسیس کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کیا تماشا ہے، معمولی چیز ہے کوئی وہ. اللہ پاک کے لیے کیا ہے، اللہ پاک کے لیے بہت آسان ہے. تو ایسے میرے دوستو، اصل اللہ پاک کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، ان چیزوں کا تھوڑا سا ذہن میں رکھ کے اللہ پہ کامل اعتماد کر کے دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی ہم عادت ڈالیں. اللہ پاک بڑے کریم و مہربان ہیں. اللہ پاک ہمارے حالات کو بھی اور پورے مسلمانوں کے حالات کو بھی صحیح کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بس مختصر سی دعا کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب ربنا وترضى أن نصلي عليه. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى عليه وبعدد من لم يصلي عليه. وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الماء. وصل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد ذرات الرمل وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد أوراق الأشجار وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد النجوم وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد الملائكة وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كلماتك يا ربنا وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ما دارت السماوات والأرض وما دامت السماوات والأرض وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ما دامت أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أبدا أبدا دائما يا ربنا يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وبيدك الأمر كله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے اے اللہ ہم قصوروار ہیں خطا کار ہیں اقراری مجرم ہیں اے اللہ ہم غلطیوں کے سمندر میں ڈوب گئے ہیں گناہوں میں مولا مبتلا ہو گئے ہیں اے اللہ نفس و شیطان کے مارے ہوئے ہیں نفس و شیطان سے ہارے ہوئے ہیں ہماری زندگی کا بڑا حصہ مولا نافرمانی ہی کی نظر ہو گیا آپ کی ہر طرح کی نعمتوں سے ہم استفادہ کرتے رہے ہر طرح کی نعمتیں آپ نے ہمیں اپنے کرم سے عطا فرمائیں لیکن ہم ایسے نکلے کہ ہم نے آپ کی تمام نعمتوں کی ناشکری کی ہم آپ کی فرما برداری کے بجائے نافرمانی میں مبتلا رہے ہماری خلوتیں اور ہماری جلوتیں یا اللہ ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی ہمارے اخلاقیات ہمارے اعمال ہماری عبادتیں یا اللہ کسی اعتبار سے بھی کسی ڈھنگ کی نہیں اور ہر قسم کی غلطی ہم سے سرزد ہو گئی ہم گناہوں کا شکار ہو گئے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اے اللہ ہم گناہوں کے اندر ڈوب گئے اور میلے ہو گئے پروردگار گناہوں کو معاف کرنے والی ذات صرف آپ کی ہے آپ کے علاوہ کسی کے بس میں گناہوں کا معاف کرنا نہیں ہے اے اللہ ہم آپ ہی سے امید رکھتے ہیں آپ ہی ہماری امیدگاہ ہیں آپ ہی سے ہم امید وابستہ کرتے ہیں آپ ہی کی ہم بھکاری ہیں آپ ہی کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ یہ جتنے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بھائی بہنیں ہیں اے پروردگار علم تو ہم پر نظر رحمت فرما لے اور آج کی مبارک رات میں جتنے بندیاں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ان تمام پر نظر رحمت فرما لیجیے اے اللہ آج کی مبارک رات میں اپنے حبیب کی امت پر نظر رحمت فرما دیجیے اے اللہ اپنے حبیب کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے نظر رحمت قبول فرما لیجیے آپ کے حبیب کی قربانیوں کا واسطہ اے اللہ ان کے پسینے کے قطرات کا واسطہ اور ان کے خون کے قطروں کا واسطہ جو انہوں نے اپنی امت کے لیے بہائے ہیں ان کی راتوں کے جاگنے کا واسطہ اے اللہ ان کے دین کی صحبتوں کا واسطہ ان کی بھوک اور پیاس کا واسطہ اے پروردگار اور ان کے خاندان والوں کی اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ اے پروردگار آپ کے حبیب کی یہ امت اس وقت ورطے میں مبتلا ہے بڑی مصیبتوں بڑی آزمائش کے اندر آئی ہوئی ہے یا اللہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے یا اللہ اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اے پروردگار عالم تو اس امت مسلمہ پر نظر رحمت فرما لے اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے یا اللہ ہم سے اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے ہم نے اپنے اعتبار سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو ناراض کرنے میں لیکن اے اللہ آپ بڑے کرم فرمانے والے ہیں بڑے مہربان ہیں یا اللہ ہماری غلطیوں سے آپ متاثر نہیں ہوتے اے پاک پروردگار آپ ہمیں عافیت کے ساتھ میں پاک صاف فرما دیجیے آج کی اس مبارک رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہم میں سے کسی کو بھی اللہ نہ چھوڑیے کہ جس کا کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ باقی رہ گیا ہو سب کو معاف فرما دیجیے خصوصیت سے جتنے بھائی یہاں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں جتنی بہنیں ہاتھ پھیلائی ہوئی ہیں مولا ہم سب بھکاری ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں ہم سب فقیر ہیں ہم سب محتاج ہیں ہم سب ضرورت مند ہیں ہم سب حاجت مند ہیں
اے اللہ ہم انتہائی ذلیل بندے ہیں آپ کے، عاجز بندے ہیں آپ کے، محتاج بندے ہیں آپ کے۔ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، اے کریموں کے کریم، اپنے کرم سے آج ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، اور ہماری سب سے بڑی حاجت گناہوں کو ہماری معاف فرما دے، ہم تمام کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی بھی، جو اس دنیا میں ہیں ان کی بھی اپنے کرم سے تو ان کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہ بڑے بوڑھے اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں پروردگار، اب ان کو عذاب دینے سے کیا ہوگا؟ اے مولا کریم اپنے کرم سے ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے، تو غلطیوں کا معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند فرمانے والا ہے۔ ان سے درگزر فرما دے مولا، اے اللہ ان سے درگزر فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے، اور ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرما دے، جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما دے، جو وفات پا چکے ہیں ان کو بھی معاف فرما دے، ہمارے دوست احباب کو معاف فرما دے، جو وفات پا چکے ہیں انہیں بھی معاف فرما، جو باحیات ہیں انہیں بھی معاف فرما دے، ان کے خاندان والوں کو، ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے دوست احباب میں جتنوں نے دعاؤں کے لیے خصوصیت سے کہا ہے یا کہتے رہتے ہیں، اے اللہ خصوصیت سے ان کو تو معاف فرما دے، ان پہ نظر رحمت فرما دے۔ اے اللہ جو متوقع ہوتے ہیں ہم سے کہ ہم دعا کریں گے، ان تمام کے حق میں بھی ہماری دعا کو خصوصیت سے قبول فرما کر ان کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ پوری امت مسلمہ آپ کے حبیب کی، اے اللہ یہ آپ کے حبیب کا سینچا ہوا باغ ہے، یہ آپ کے حبیب کی پیاری امت ہے، بڑی انہوں نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں۔ اے اللہ تو ان کی لغزشوں سے درگزر فرما دے، معاف فرما دے پوری امت مسلمہ سے، پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت سے مصیبتوں و پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جس پریشانی میں امت مسلمہ آج ہے، اپنے کرم سے اس کی مصیبت و پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ بیواؤں کی آہ کو تو سن لے، یتیموں کی آہ کو تو سن لے، مظلومین کی آہ کو تو سن لے۔ اے اللہ شہیدوں کے خون کو رنگ لیا، اے اللہ اس سے ساری دنیا میں ہدایت کو عام فرما دے۔ اے اللہ باطل کو سامنے جھکا دے، اے اللہ باطل کو سرنگوں فرما دے۔ اے اللہ جو جس مصیبت و پریشانی میں پوری دنیا کے مسلمان ہیں ان کی مصیبت و پریشانی کو دور فرما دے، ظالم کو سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے، اے اللہ ان کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے۔ یا اللہ برادران ملک کو ہدایت نصیب فرما دیجیے، ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیجیے، اسلام کی حقانیت کھول کر ان کے دلوں میں داخل فرما دیجیے۔ اے پروردگار عالم مسلمانوں کی جو نفرت غیروں کے دلوں کے اندر آ گئی ہے اس کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں سے جو بعد ہو گیا اس کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانی ان کو ہوگی اس کو دور فرما دیجیے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے۔ اے اللہ آپ ہی محبتوں کے ڈالنے والے ہیں، آپ ہی دلوں کے نرم فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دیجیے، اور وہ ابھی آپ کے حبیب کی امت ہیں اگرچہ انہوں نے قبول نہیں کیا، آپ توفیق میں رحمت فرما کر انہیں ہدایت سے مالا مال فرما دیجیے، ساری دنیا میں ہدایت کو عام فرما دیجیے، حق کا بول بالا فرما دیجیے، حق کی جڑوں کو جما دیجیے۔ اے کریم آقا باطل کی اسکیموں کو فیل فرما دیجیے، باطل کی جڑوں کو اکھیڑ دیجیے، باطل کے اڈوں کو برخاست فرما دیجیے، باطل کو مغلوب فرما دیجیے، باطل کا دماغ پاش فرما دیجیے۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر مسلمانوں کے ساتھ خصوصی رحم فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کے ساتھ خاص معاملہ فرمائیے، رحم فرمائیے، فضل فرمائیے، نیکی کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے دین کی ذمہ داری پر ان کو کھڑا فرما دیجیے، دین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان پر ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کا مستقبل بھلا فرما دیجیے، اے اللہ ان کی جڑیں مضبوط فرما دیجیے، ان کے پاؤں کو جما دیجیے، اے اللہ ان کے لیے ثبات نصیب فرما دیجیے، اے اللہ ان کے لیے سہولت پیدا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا ہمیں اس ملک کے اندر رہنے کی پوری سہولت عطا فرما دیجیے، ہمیں عزت کے ساتھ میں رہنے کی سعادت نصیب فرمائیے، سہولتوں کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب فرمائیے، آپ کے مبارک دین کی خدمت کے ساتھ رہنے کی سعادت نصیب فرمائیے، صفات قبولیت کے ساتھ پورے دین کو عام فرما دیجیے۔ اے اللہ صفات قبولیت کے ساتھ پورے دین کو عام کرنے کی محنت میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے مبارک دین کی محنت کے لیے جان و مال لگانا آسان فرما دیجیے، اے اللہ آپ کے مبارک دین کی محنت کے لیے سفر کرنا آسان فرما دیجیے، آپ کے دین کی محنت کے لیے خروج آپ کے راستے میں آسان فرما دیجیے، آپ کے دین کی محنت کے لیے اداروں اور انسٹیٹیوٹس کو چلانا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، ہم سب میں استقامت نصیب فرما دیجیے، ہمیں توفیق خیر سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ دنیا کی ہر حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے،
ہم تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کی بھی حاجت مند ہیں. اے اللہ ہماری تمام حاجات کا تکفل فرمائیے, تمام حاجتوں دنیاوی تمام ضرورتوں کا پورا پورا تکفل فرمائیے. مولا ہر چیز آپ کے یہاں سے ملے گی, ہر چیز آپ کے خزانے سے جڑی ہوئی ہے, آپ کے علاوہ کہیں سے کوئی ذرہ نہیں نصیب ہو سکتا. اے پروردگار عالم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, ہماری تمام دنیا کی حاجتیں آپ پوری فرمائیے, آخرت کی حاجتیں آپ پوری فرمائیے, دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے, دنیا اور آخرت کا خیر ہم سب کے لیے مقدر فرمائیے, ہماری اولادوں کے لیے مقدر فرمائیے, ہمارے بھائیوں بہنوں کے لیے مقدر فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے, جتنے بیمار ہیں ہم میں ہمارے متعلقین میں سب کو شفا نصیب فرمائیے. جس بیماری میں ہے اللہ جس کو ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں اس سے شفا نصیب فرما دیجیے. جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے بھی اپنے کرم سے شفا نصیب فرما دیجیے. جو آصیب سے متاثر ہیں اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما دیجیے. جو سحر سے متاثر ہیں اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما دیجیے. جو نظر سے متاثر ہیں اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرما دیجیے. تمام شرور جن و ان سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ تمام شرور جن و ان سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے. حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما لیجیے, حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. فتنوں کی فتنہ پردازی سے حفاظت فرما لیجیے, شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ ہمیں رزق کے اندر برکت نصیب فرما دیجیے, ہمارے رزقوں کو وسیع فرما دیجیے. اے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیجیے, اس کو کثیر فرما دیجیے. اے اللہ جن ساتھیوں کی جاب اور جن کی ملازمتیں متاثر ہو گئی اپنے فضل و کرم سے ان کو سہولت والی جابیں نصیب فرما دیجیے. جن ساتھیوں کو کاروبار میں نقصان ہو گیا اس کی تلافی کی صورت پیدا فرمائیے. اے اللہ آپ ہی مسبب الاسباب ہیں. اے مولا کریم اسباب پیدا کر دینا آپ کے لیے آسان ہے. جو ساتھی خسارے میں چلے گئے, لٹ گئے, پٹ گئے, اے کریم آقا ہم سب آپ کے بندے ہیں, ضرورت مند ہیں. بڑی بڑی غلطیاں ہم سے ہوئی معاف فرما دیجیے. اے اللہ ان ساتھیوں کی تجارتوں کو دوبارہ بحال فرما دیجیے, ان کے کاروبار کو دوبارہ بحال فرما دیجیے. رزق میں برکت عطا فرما دیجیے, وسعت اور کثرت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم تمام کی روزیوں میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ جن کی روزیاں مشقت سے حاصل ہوتی ہیں انہیں سہولت سے دلا دیجیے. اے اللہ جو جہاں آفیسز میں کام کرتے ہیں اور ان کے منتظمین کی طرف سے دشواریاں پیش آ رہی ہیں اپنے کرم سے ان کے دلوں کو نرم فرما دیجیے. اے اللہ سہولتیں پیدا فرما دیجیے. مسلمانوں کی ملازمتوں کی حفاظت فرمائیے, ہمارے نوجوانوں کی ملازمتوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کو ترقیاں عطا فرمائیے اور دشمنوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائیے, ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے, انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے, ماں باپ اور اولاد میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اولاد میں اطاعت نصیب فرما دیجیے, ماں باپ میں شفقت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری گھریلو زندگیاں خوشگوار بنا دیجیے, مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کی عمروں میں درازی نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ قیام عافیت کے ساتھ اور نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ, اے اللہ عزت و عافیت کے ساتھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرما دیجیے. اے مولا کریم بے شمار ہماری حاجتیں ہیں, اے اللہ بے شمار ضرورتیں ہیں, کسی کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے. دنیا کی ہوں کہ قبر کی ہوں کہ حشر کی ہوں, ہر لائن سے ہم محتاج ہیں. مولا ہم آپ سے ہر خیر مانگتے ہیں اور ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو خیر مانگا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں, کریم اپنے کرم سے ہمیں دے دے. اور جن جن شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہے ہم ان تمام شرور سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ آج کی مبارک رات میں بے شمار اولیاء اللہ آپ کے ساتھ اے مولا کریم سرگوشی میں ہم مشغول ہیں, آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں. ان کی دعاؤں پہ آپ کو پیار بھی آتا ہے. اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیے, چاہے وہ حرمین میں ہوں, چاہے بر و بحر و خشکی تری میں کہیں بھی ہوں, میدانوں میں ہوں, جنگلوں میں کہیں بھی ہوں, آپ کے اولیاء جو آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے اور ہماری دعاؤں میں بھی ان کا حصہ فرما کر ان کو قبول فرمائیے. یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے اور جو مانگنے سے رہ گیا مولا وہ بھی اپنے کرم سے نصیب فرما دیجیے. اس ادارے کی بھی حفاظت فرمائیے, اس کو ترقی عطا فرمائیے, اس کی ضروریات کو آسانی سے پورا فرما دیجیے. اے اللہ مسلمانوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرمائیے ہمدردی کے ساتھ اور سب مل کر دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے. اس کو ایک مضبوط مرکز دین کا قلعہ بنا دیجیے. اے اللہ سارے امریکہ کے اندر یا اللہ حق کے پھیلنے کا اس کو ذریعہ فرما دیجیے. اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرمائیے اور جن جن ساتھیوں نے خصوصیت کے ساتھ آج کی رات میں اس ادارے کے لیے تعاون کیا ہے یا ارادہ کیا ہے پروردگار ان کو آسان فرمائیے, اس کو قبول فرمائیے
اور ہمارے بھائی نے جو باتیں آپ سے ان کے لیے خاص طور پہ مانگی ہیں اللہ اپنے کرم سے وہ نصیب فرما دیجیے اور اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.